جنگ ذات سلاسل یا غزوہ ذات سلاسل، اس کے اندر جو قرآن کی سورہ نازل ہوئی تھی ولادیات، ان کی 3 سوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ولادیات ذبحن، فالموریات قدحن، فالمغیرات صبحن۔ پروردگار عالم جو ہے سورہ کے اندر ایک جنگی جو ہے ترانے سے ہمیں آہنگ لگتا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں۔ پروردگار عالم اس میں 3 قسم کے لوگوں کو بیان کر رہا ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے کہنے پر جنگ کی، ایک وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے کہنے کے باوجود جنگ نہیں کی، ایک وہ لوگ جنہوں نے غرور کیا جس کا نام تھا حارث بن مقیدہ۔ یہ جو تھا 500 سواروں کے برابر یہ تھا، اور مولا کائنات نے اس کو جو ہے قتل کیا تھا۔ ایک روز جو ہے صحابہ کرام جو ہیں مولا کائنات کے علاوہ سرور کائنات کے در اقدس پر جمع تھے کہ ایک عربی آیا اور اس کی یا رسول اللہ، میں قبیلہ بنی لخم کا ایک آدمی ہوں، اور قبیلہ خصم کے لوگوں نے جمع ہو کر لشکروں کو ترتیب دیا ہے۔ ان کا امیر حارث بن مقیدہ ہے۔ ان سب نے 500 شجاعوں کے ساتھ لات اور عزا کی قسم کھائی ہے کہ مدینے پر چڑھائی کریں گے، آپ کو اور آپ کے اصحاب کے ساتھ قتل کریں گے۔ رسول خدا یہ خبر سن کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین اور انصار، تم نے سنا جو کچھ عربی نے کہا؟ ان لوگوں نے عرض کی، ہاں سنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں کون ہے جو جا کر ان کے شر کو ہم سے دفع کرے؟ میں اس کے لیے بہشت کا ضامن ہوں۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر رسول خدا نے دوبارہ اشارہ کیا، جو ان کے دفع کرنے کے لیے جائے گا میں اس کے لیے بہشت کے 12 قصر کا ضامن ہوں گا۔ پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ اسی اسنا میں مولا کائنات آ گئے اور رسول اللہ کو آرزو دیکھا تو عرض کی، خدا کے حبیب، آپ کے آرزو اور رنجیدہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے اس کے لیے ایک بہشت اور 12 قصروں کا وعدہ کیا ہے جو ان کی سرکوبی کے لیے جائے گا، مگر کوئی جواب نہیں دیتا۔ مولا کائنات نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان قصروں کی صفت مجھ سے بیان فرمائیے۔ رسول اللہ نے بیان کیا، اے علی، ان کی بنیادیں چاندی اور سونوں کی اینٹوں سے تیار کی گئی ہیں، اور مٹی کے گارے کے بجائے مشک اور عنبر کام ملایا گیا ہے۔ ہر قصر کے سنگریزے موتی یاقوت، ان کی خاک زعفران، ان میں ٹیلے کافور کے ہیں، اور ہر قصر میں شہد کی ایک نہر ہے، شراب کی ایک نہر ہے، دودھ کی ایک اور پانی کی ایک نہر جاری ہے، جن کے گرد طرح طرح کے گوہر اور مرجان کے درخت ہیں، اور نہروں کے دونوں اطراف مروارید سفید کے خیمے ہیں جن میں کوئی جوڑ اور پیوند نہیں۔ خدا نے ان کو ایک موتی سے پیدا کیا، اور اس قدر صاف اور شفاف کہ باہر سے اندر اور اندر سے باہر کا معلوم ہو جائے گا۔ ہر خیمے میں یاقوت سرخ سے مرصع ایک تخت ہے جس کے پائے سبز زبرجد کے، اور ہر تخت پر ایک حوریہ 70 سبز اور 70 زرد ہلے پہنے بیٹھی ہے، اور انتہائی لطافت کے باعث اس کی پنڈلی کا ہڈیوں اور جلد ہلوں اور زیوروں کے اوپر سے نظر آتا ہے، جیسے کہ شیشے کے اندر شعلہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ سن کر مولا کائنات نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں ان مشرکین کی سرکوبی کے لیے جاتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، یہ نعمتیں تمہارے واسطے مخصوص ہیں، تم ان کے لیے پیدا کیے گئے، اٹھو اور خدا کے نام سے ان اشقیاء کے دفع کرنے کے لیے جاؤ۔ پھر رسول اللہ نے 150 صحابہ ان کے ہمراہ کیے۔ اس وقت جناب عباس اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے برادر ذات کے ہمراہ صرف 150 افراد اس جماعت سے جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں جس کی تعداد 500 ہے، اور ان میں سے ہر ایک حارث بن مقیدہ جو 500 سواروں کے برابر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر وہ لوگ ذروں کی تعداد کے بھی برابر ہوتے تو علی تنے تنا ان سے جنگ کے لیے جاتے، اور بلا شک اور شبہ ان پر غالب ہوتے اور ان کے قیدیوں کو میرے پاس لاتے۔ جب مولا کائنات روانہ ہوئے تو جب وہ لوگ زخاشیب تک پہنچے جو مدینے سے 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے، رات ہو گئی تو مولا کائنات نے آسمان کی جانب رخ کیا اور ایک دعا پڑھی، یا ہادی کل زال، یا منفذ کل غریق۔ تو خدا نے ایک ایسا کیا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پتھر پر رگڑ لگتی تو اس سے آگ روشن ہو جاتی تھی، جس سے راستہ ظاہر ہو گیا۔ اس وقت خداوند عالم نے ولادیت کی سورہ پیغمبر پر نازل فرمائی۔ صبح ہوئی تو مولا کائنات کافروں کے قریب پہنچ گئے تھے اور ان کو ان لوگوں کے آنے سے باخبر نہ تھے۔ جب مولا کائنات نے اذان دی، ان اشقیاء نے آواز اذان سنی تو کہنے لگے، شاید کوئی چرواہا پہاڑ پر خدا کو یاد کر رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سنا بولے کہ یہ چرواہا اس
ساحر نعوذ باللہ کے اصحاب میں سے معلوم ہوتا ہے۔ جب مولا کائنات کے اصول میں یہ تھا کہ جب تک صبح نہ ہو جاتی ان کے فرشتے نازل نہ ہو لیتے، مولا کائنات جنگ شروع نہ کرتے۔ ایک جوان جو ہے جب اس نے دیکھا تو وہ باہر نکلا، جو سب سے زیادہ دلیر اور کفر اور ناد میں سب سے بڑھ کر تھا، اور للکارا کہ اے اصحاب ساحر اور کذاب، نعوذ باللہ تم میں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باہر نکلے کہ میں اس سے جنگ کروں۔ یہ سن کر حیدر کرار اس کے مقابلے پر آیا، فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو اسی ساحر اور کذاب ہے، تو ہی ساحر اور کذاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ خدا کی جانب سے مبعوث ہوئے ہیں۔ اس کافر بے حیا نے کہا تم ہو؟ فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں، رسول خدا کا چچا زاد بھائی، ان کی دختر کا شوہر۔ اس ملعون نے کہا چونکہ تم نے ان کے قریبی رشتہ دار ہو لہذا تم کو قتل کر دوں گا، میرے نزدیک یکساں ہیں، اور رجز پڑھا اور مولا پر حملہ کر دیا۔ امام نے بھی رجز پڑھا اور اس پر حملہ کیا، 2 وار میں چلے کہ تیسرے وار میں اس کو جہنم واصل کیا۔ پھر مولا کائنات نے مقابل کو طلب کیا تو ایک اور اس کا جو بھائی آیا، مولا کائنات نے ایک وار میں اس کو قتل کر دیا۔ اس وقت حارث بن مقیدہ جو 500 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لشکر کا امیر تھا، باہر آیا، حق تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، سورہ عادیات کی آیت ہے۔ اس نے رجس پڑھا اور مولا کائنات پر حملہ کیا، مولا نے اس کے حملے کو روک کے ایک ضربت لگائی جس سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا چچا زاد بھائی عمرو بن فتاق نکلا اور رجس پڑھتا ہوا مولا کائنات پر حملہ اور ہوا۔ مولا نے پہلے ہی وار میں اس کے بھائی کو بھی واصل جہنم کیا، اور جو بھی آتا گیا اس کو مولا کائنات قتل کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد کامیابی حاصل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری ملی، تو حضرت صحابہ کے ساتھ استقبال کے لیے مدینے سے نکلے، اور ایک فرسخ کے فاصلے پر خورشید فلک رسالت اور ماہ آسمان امامت اور ولایت یکجا ہوئے۔ رسول خدا نے مولا کائنات کے چہرے پر سے اپنی چادر سے غبار پاک کیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا اے علی میں خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے میرے بازو تم سے قوی کیے اور میری پیٹھ مضبوط کی۔ اے علی جس طرح موسیٰ نے خدا سے دعا کی تھی کہ ان کے بازو کو ان کے بھائی ہارون سے قوی کر دے، ان کو ان کی رسالت میں شریک کر دے، میں نے بھی تمہارے متعلق خدا سے یہی سوال کیا، اس نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر صحابہ کی جانب رخ کر کے فرمایا اے گروہ صحابہ، محبت علی کے بارے میں مجھ پر تان مت کرنا، کیونکہ میں نے خدا کے حکم سے اس کو دوست رکھتا ہوں، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو دوست رکھوں اور اس کو اپنا مقرب بناؤں۔ اے علی جس نے تم کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا، اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا، اور جو خدا کو دوست رکھتا ہے خدا اس کو دوست رکھتا ہے، اور حق یہ ہے کہ خدا اپنے دوستوں کو بہشت میں جگہ دے گا۔ اے علی جس نے تم کو دشمن رکھا اس نے مجھ کو دشمن رکھا، اور جو مجھ کو دشمن رکھتا ہے وہ خدا کو دشمن رکھتا ہے، اور جو خدا کو دشمن رکھتا ہے خدا بھی اس کو دشمن رکھتا ہے اور اس پر لعنت کرتا ہے، اور خدا پر لازم ہے کہ قیامت کے روز دشمنان علی کا کوئی عمل قبول نہ فرمائے گا۔ مولا کائنات سے متعلق جو روایت ملتی ہے، مولا کائنات نے اس جنگ میں 120 افراد کو جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہوگا فتح مکہ، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وائس آف معصومین پہ جن لوگوں نے سنا ہوگا اس کے لیے تھوڑا سا بیان کر دیں گے، اور تمام مومنین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے ہمارے اس چینل کو مسلسل ہمارے رابطے میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوگا غزوہ حنین اور پھر غزوہ تبوک، اس کے بارے میں بھی وائس آف معصومین پہ کلپ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد ہوگا عقبہ اور مسجد زرار، اس کے حالات میں تھوڑا تھوڑا سا ان تینوں کے بارے میں بیان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار تمام لوگوں کی جو ہے تمام حاجات کو قبول فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نتیجے میں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔